بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبقری شمارہ فروری 2026 پیج نمبر 1۔ اس پر انہوں نے مختلف قسم کی دوائیں اپنی بتائی ہوئی ہیں۔ صفحہ نمبر 2، اس میں انہوں نے فہرست مضامین دی ہوئی ہے۔ صفحہ نمبر 3، خوشحال ازدواجی زندگی۔ میاں بیوی ایک تسبیح المالک و القدوس و السلام و روزانہ پڑھیں، لڑائی جھگڑے ختم، ایک دوسرے سے مطمئن رہیں گے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن پر بادل سایہ کرتے تھے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کے غلام کا بیان ہے کہ ایک روز سفر میں حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ جانوروں کو چرانے کے لیے میدان میں چلے گئے۔ دوپہر کی دھوپ اور گرمی میں انہیں دیکھنے کے لیے جانوروں کی چراگاہ میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت عمر بن ابسہ ایک جگہ میدان میں سو رہے ہیں اور ایک بادل کا ٹکڑا ان پر سایہ کیے ہوئے ہے، جبکہ آس پاس کوئی بادل نہیں اور سخت دھوپ ہے۔ میں نے انہیں بیدار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ خبردار، جو کچھ تم نے دیکھا ہے ہرگز کسی سے مت کہنا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کے غلام کہتے تھے کہ خدا کی قسم، جب تک ان کی وفات نہ ہو گئی میں نے کسی سے ان کی اس کرامت کا تذکرہ نہیں کیا۔ حضرت علی کے توکل کا انوکھا واقعہ۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دیوار کے سائے میں ایک مقدمے کا فیصلہ فرمانے کے لیے بیٹھ گئے۔ دوران مقدمہ لوگوں نے شور مچایا کہ اے امیر المومنین، یہاں سے اٹھ جائیے، یہ دیوار گر رہی ہے۔ آپ نے نہایت ہی سکون و اطمینان کے ساتھ فرمایا کہ مقدمے کی کارروائی جاری رکھو، اللہ تعالیٰ بہترین حافظ و ناصر نگہبان ہے۔ چنانچہ اطمینان کے ساتھ آپ اس مقدمے کا فیصلہ فرما کر جب وہاں سے چل دیے تو فوراً ہی دیوار گر گئی۔ حال دل ایڈیٹر کے قلم سے جو میں نے دیکھا، سنا اور سوچا۔ گھٹیا درجے کی خدمت، بڑے درجے کا صلہ۔ زندگی میں راحت نام کی چیز نہیں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے، دنیا کے سارے غم اگر میں جمع کروں تو شاید سمندر کی سیاہی بھی ختم ہو جائے، اور دنیا کے پہاڑوں کو ورق بنا لوں تو وہ بھی میرے مسائل کبھی حل نہ ہوں۔ پھر اپنے غم سنانے شروع کیے۔ کاروبار، رزق ختم، گھر سکون، زندگی چین بالکل فنا، اولاد نسلیں وفا، خوشیاں خوشحالیاں راحت نام کی چیز نہیں، بے برکتی نحوست ذلت ظلمت دکھ بے وفائی چین نام کا لفظ نہیں، دکھوں اور غم کی سچی کہانی۔ یہ کچھ نہیں، اس سے بھی بڑے غم تھے جو وہ مجھے سنا رہے تھے۔ یہ بات 1997 کی ہے۔ جی ہاں، آج بھی تاریخ یاد ہے۔ سردی کا موسم تھا اور میں اندرون سندھ تھا۔ میں نے کہا، ایک ٹوٹکا میرے پاس ہے، اگر تم چاہو تو اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، اور اگر تم اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لو گے تو پھر زندگی میں جو تم چاہو گے وہی ملے گا۔ انہیں میری بات سمجھ آ گئی۔ وہ دور اندرون سندھ کے کسی گاؤں سے آئے تھے۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ ان کے پاس سردی کے موسم میں سمٹنے کے لیے لباس نہیں، دکھوں اور غم کی ایک پوری سچی کہانی تھی جو اس کے چہرے، لباس، الفاظ اور وقت سے پہلے آنے والے بڑھاپے، ہاتھ اور چہرے کی جھریوں سے نظر آ رہی تھی۔ یہ دکھ ایسے تھے کہ اس نے اپنے آنسو ضبط کیے ہوئے تھے، لیکن جو میں نے اسے طریقہ بتایا اور جس سے اس کے مسائل حل ہوئے، اور آج وہ شخص زندہ ہے اور اپنے علاقے اور شہر کے خوشحال لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ بس اس نے لفظ خوشحال کہہ دیا تو میری بات کا مفہوم آپ سمجھ گئے، اور خوشحال لوگوں میں واقعی اس کا شمار ہوتا ہے۔ پہلے یہ لینے والا تھا، اب دینے والا ہے اور واقعتاً دیتا ہے۔ خدمت کا عجب انداز۔ اب پڑھیں وہ بات جو میں نے اس کو بتائی۔ یہ آپ بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا، مسجد، مدرسہ، کسی خانقاہ، ہسپتال، کوئی ایسی جگہ جہاں لوگوں کا آنا جانا ہے، اس کے بیت الخلاء صاف کرے، غسل خانہ صاف کرے۔ طریقہ یہ بتایا، برتن دھونے کی ایک کوچی ملتی ہے جو اسٹیل کی تاروں کی ہوتی ہے،
نرم ہوتی ہے وہ لے لیں۔ ساتھ برتن دھونے کی ایک اسپنج لے لیں۔ ایک بڑا ڈبہ لے لیں۔ برتن دھونے والا صابن کوٹ کر اس ڈبے میں ڈال دیں۔ یہ کام ہاتھوں سے کرنا ہے، ہاتھوں پر کوئی شاپر دستانے نہیں چڑھانے۔ عام کپڑے پہن لیں جو بعد میں دھو لیں، بس اس سے دھوئیں اور کھرچ کھرچ کر مل مل کر بیت الخلاء دھوئیں۔ میں خود یہ کام کر چکا ہوں۔ میں ساتھ ایک کھرچی بھی رکھتا تھا جمی ہوئی میل، تہ اور گندگی کو کھرچنے کے لیے۔ تقدیر اور مقدر کا فیصلہ سمجھ لیں۔ ایک پرانا کھرپا جسے رمبا جو پودوں کو چوکنے کے لیے ہوتا ہے، یہ آپ کے اوزار ہیں اور یہ آپ کا سرمایہ ہے۔ بس اسے اپنی تقدیر اور مقدر کا فیصلہ سمجھ لیں۔ ہاں، ایک احتیاط بہت ضروری ہے، لوگوں کے سامنے نہ کریں۔ اگر تھوڑی سی بھی دل میں ریاکاری آ گئی تو فائدہ نہ ہوگا۔ لوگوں کو نہ بتائیں، اگر کسی خاص کو بتائیں بھی اس نیت سے کہ وہ بھی یہ عمل کرے اور اس کا کام بن جائے اور اس کی مشکلات ٹل جائیں۔ بس اسے میری بات سمجھ آ گئی۔ اصل بات سمجھنا ہے، جس کو سمجھ آ گئی اس کے کام بن گئے اور اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ آئیں آپ بھی کریں اور جھولیاں بھر لیں۔ اس نے یہ کام شروع کر دیا۔ کبھی ہسپتالوں، کبھی اسٹیشن، کبھی بسوں کا اڈہ، کبھی مساجد، کبھی مدرسہ، جہاں بھی عوامی بیت الخلاء یا لوگوں کا زیادہ آنا جانا۔ مجھے اس نے خود کہا کہ پہلے مجھے طریقہ نہ آیا۔ آپ نے کہا تھا کہ بس کرتا جا، طریقہ خود آ جائے گا۔ کہا پہلے تو مجھے غلاظت اور بدبو کا بہت زیادہ احساس ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ احساس میرے اندر سے ختم ہو گیا، کیونکہ جذبہ سچا تھا۔ اس کی وجہ ایک یہ تھی کہ میں نے اتنی غلطیاں کی تھیں، دل کے اوپر ایک سیاہی اور غلاظت کی تہ جم چکی۔ ادھر یہ تہ ختم کرتا گیا، ادھر وہ تہ ختم ہوتی گئی اور میرا دل شاید صاف ہو گیا تھا تو اللہ پاک نے مجھے سکون دیا۔ وہ ایسے کہ میرے لیے بخت، برکت، دولت، عزت کے بند دروازے کھلنا شروع ہو گئے۔ آہستہ آہستہ تونگری، غیبی نظام اور غیبی مدد کو میں نے آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ لیکن ایک چیز ہوئی کہ جتنا میرے ساتھ تونگری خوشحالی آتی گئی، میں نے وہ عمل نہ چھوڑا جس عمل کی وجہ سے مجھے تونگری ملی۔ آئیں آپ بھی کریں اور جھولیاں بھر لیں۔ عبقری عرق گلاب ہمراہ وٹامن سی سپرے، چہرے کی شگفتگی و تازگی، داغ دھبوں سے نجات، جلد میں قدرتی نکھار پیدا کرے، آلودگی اور مضر اثرات سے چہرہ محفوظ، بہترین فیس ماسک، چہرے سے خشکی ختم، جلد کو خوبصورت اور دلکش بنائے، نرم و ملائم چہرہ، دانے اور مہاسے ختم۔ تمام کوششیں کر کے دیکھ لیں مگر زندگی سے غربت کا خاتمہ نہ ہوا۔ یہ رمضان تسبیح خانے میں گزاریں، ایسے عملیات کروائے جائیں گے کہ مال و دولت کی کمی نہ ہوگی۔ سحری و افطاری کا بہترین انتظام۔ عبقری شمارہ فروری 2026، پیج نمبر 4۔ شوہر کا ڈوبتا کاروبار، لڑائی جھگڑے عروج پر، یہ تعویذ یہاں بھی کام آیا۔ نام امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فوائد و کمالات صدیوں سے آزمودہ، آج بھی اتنے ہی مؤثر۔ ہر ماہ انوکھے سچے واقعات ضرور پڑھیں۔ محترم حکیم صاحب، السلام علیکم۔ اللہ کے نگہبان فرشتے ہر وقت ہر جگہ آپ اور آپ کی نسلوں کی حفاظت پر مامور رہیں، آمین ثم آمین۔ میرے شوہر کا کاروبار ختم ہو گیا تھا، گھر میں بے برکتی تھی، لڑائیاں جھگڑے عروج پر تھے، ہر وقت پریشانی اور مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ ہر کوئی میرے شوہر کو میرے خلاف بھڑکاتا رہتا تھا، حاسدین کو بھی موقع مل گیا، حتیٰ کہ یہاں تک کہتے تھے کہ اسے ذلیل و رسوا کر کے گھر سے نکال دیا جائے۔ نوبت طلاق تک پہنچ گئی تھی۔ سسرال والے بھی ہر معاملے کا ذمہ دار مجھے ہی ٹھہراتے اور میرے شوہر کو میرے خلاف کر چکے تھے۔ ہماری دنیا تاریک ہو گئی۔ اندھیروں بھری زندگی میں عبقری رسالہ روشنی کی کرن بن کر آیا۔ عبقری کی نسبت نے میرا گھر ٹوٹنے سے بچا لیا۔ نومبر 2023 کے عبقری شمارے میں دریائے نیل کا تعویذ شائع ہوا۔ میں نے اس تعویذ کو لکھا، تھوڑے ہی عرصے میں اس کی برکات ملنا شروع ہو گئیں۔ شوہر کے دل میں میری عزت بھی بڑھ گئی، اختلافات اور رنجشیں ختم ہو گئیں اور بے گھر ہونے سے بھی بچ گئی۔
پھر شب جمعہ کی روحانی محافل سننا شروع کی، جس کی برکت سے میرے شوہر کی نوکری بھی بحال ہو گئی اور عزت بھی مل گئی۔ اب سسرال والے بھی میری عزت کرتے ہیں، گھر میں سکون کا ماحول ہو گیا ہے۔ تسبیح خانے کے اعمال نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو انسانیت کے احساس اور نیک اعمال پر لگا دیا ہے، جس کی بدولت زندگی میں سکون میسر ہوا ہے۔ نافرمان اولاد کو راہ راست پر لانے کا عمل۔ میں وہ انسان ہوں جو گھر والوں کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی حفظ نہ کر سکا۔ دل نہیں کرتا تھا۔ میری اس کیفیت سے گھر والے بہت پریشان تھے۔ ان کی بہت خواہش تھی کہ میں جلد از جلد قرآن پاک حفظ کر لوں، مگر ذہن اور دل کسی جکڑن کا شکار محسوس ہوتے۔ سمجھ نہیں آتی تھی ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تسبیح خانہ حاضر ہوا، اعمال اور وظائف کیے۔ ماشاءاللہ اب میں حافظ قرآن بن گیا ہوں۔ آن لائن روحانی محافل سنتا ہوں۔ میری والدہ بھی آپ کے بتائے ہوئے وظائف اور اعمال کرتی ہیں۔ انہیں جب لگتا ہے کہ میں ان کی بات نہیں مان رہا، نافرمانی کر رہا ہوں اور راہ راست سے ہٹ رہا ہوں، تو وہ امیر المومنین حضرت عمر کو 200 بار سورہ اخلاق پڑھ کر ہدیہ کرتی ہیں اور میں راہ راست پر آ جاتا ہوں۔ اسی عمل کی برکت سے ماشاءاللہ میں نے 2 سال رمضان المبارک میں تراویح بھی پڑھائی ہے۔ اب پنجگانہ نماز باجماعت پڑھتا ہوں اور اکثر امامت بھی کرواتا ہوں۔ یہ سب حضرت عمر کو اعمال کا ہدیہ کرنے کی برکت ہے۔ آپ کی دعاؤں اور اعمال کی برکت سے عمرہ بھی کر لیا ہے۔ قائرین، عبقری کے گزشتہ شماروں جولائی 2022، جولائی 2023، اگست 2023، ستمبر 2023 میں تعویذ حضرت عمر اور نومبر 2023 میں دریائے نیل کا تعویذ شائع ہوا۔ ابھی عبقری دواخانہ یا قریبی ایجنسی ہولڈر سے طلب فرمائیں۔ نوٹ: دریائے نیل تعویذ کے اہل سنت اور اہل تشیع کتب سے مستند ثبوت جاننے کے لیے عبقری شمارہ جولائی 2024 میں صفحہ 65 ملاحظہ فرمائیں۔ نومولود بچوں میں سینے کی انفیکشن، ایک چٹکی سے شفا۔ کندھے کی شدید چوٹ میں آرام۔ یہ ٹوٹکا میرا بہت آزمودہ ہے۔ 4 سال پہلے راستے میں پھسلن کی وجہ سے بہت بری طرح گری۔ جسم بھاری ہونے کی وجہ سے سارا وزن کندھوں پر پڑا تو شدید اندرونی چوٹ سے دوچار ہو گئی۔ بستر سے لگ کر رہ گئی۔ چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے دوسروں کی محتاج بن گئی۔ کافی علاج کروایا، کوئی فرق نہ پڑا۔ عبقری رسالے میں ہلدی کے فوائد پڑھے۔ میں نے کچی تازہ ہلدی لی، اس کو سل بٹے میں کوٹا اور تھوڑا سا گائے کا دیسی گھی لے کر اس میں اچھی طرح بھون لیا تاکہ اس کا پانی خشک ہو جائے۔ پھر اس میں چینی ملائی، سوجی بغیر گھی کے بھون کر اس میں مکس کر لی۔ روزانہ دوائی کے طور پر 1 چمچ دودھ کے ساتھ کھانا شروع کر دی۔ اس نسخے کے ذریعے تقریباً 1 پاؤ ہلدی میں نے کھا لی۔ اس کا اتنا فائدہ ملا کہ میں حیران رہ گئی اور درد کا احساس بھی ختم ہو گیا۔ پہلے میں نہ تو اس طرف کروٹ لے کر سو سکتی تھی اور نہ ہی کوئی وزنی چیز اٹھا سکتی تھی۔ اب ماشاءاللہ اسی ہاتھ اور بازو سے سارے کام کرتی ہوں۔ میں نے ہلدی کا ٹوٹکا کئی لوگوں کو بتایا، انہوں نے آزمایا اور لاجواب پایا۔ دل کا عارضہ۔ ہماری ایک جاننے والی خاتون کے شوہر کے دل کے وال بند تھے اور وہ اس کے علاج کے لیے پہلے بھی 2 آپریشن کروا چکے تھے اور ڈاکٹروں نے تیسری مرتبہ بھی آپریشن تجویز کیا تھا۔ عبقری رسالے میں دل کے امراض کے لیے یہ ٹوٹکا پڑھا تھا۔ پودینہ، سونف، دار چینی۔ ہم وزن لے لیں۔ تمام اجزاء کو پانی میں اچھی طرح ابال کر محفوظ کر لیں۔ سارا دن یہی پانی پئیں اور دل پر ہاتھ رکھ کر یا باعث یا نورو پڑھتے رہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے چند دن کے عمل سے ان کے شوہر کے دل کے وال کھل گئے، آپریشن نہیں کروانا پڑا۔ نومولود بچوں میں سینے کی انفیکشن۔ جن بچوں کو پیدائشی طور پر سینے کا انفیکشن ہو تو ان کو چھوٹی الائچی اور میتھی دانہ پیس کر چٹکی بھر کھلا دیں۔ انفیکشن آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اس ٹوٹکے سے مریض کے گلے اور پٹھوں کے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں۔ عبقری دلان سیرپ، پرانا نام دل شفا۔ بائی پاس کروانے سے پہلے ضرور آزمائیں۔ بلڈ پریشر کنٹرول، بند شریانوں کو کھولنے کے لیے مفید، کولیسٹرول لیول کم،
قوت مدافعت کو بڑھائے، شوگر کنٹرول، خون کی افزائش کو بڑھائے، اعصابی طاقت بحال، پٹھوں جوڑوں کے درد کے لیے مفید۔ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ طلاق تک نوبت آ چکی ہے، تو اس رمضان تسبیح خانے کا رخ کیجیے اور اپنے ٹوٹتے ہوئے گھر کو بچا لیجیے۔ سحری و افطاری کا بہترین انتظام۔ عبقری شمارہ فروری 2026 پیج نمبر 5۔ بے پناہ طاقت۔ 1 کلو لہسن پیس کر 5 کلو دودھ میں ابالیں، بادامی رنگت ہونے پر چینی کی سخت چاشنی میں جما لیں، 2.5 تولہ دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ حاسدین کے منہ بند، ہر رکاوٹ ختم، کاروبار چمک اٹھا۔ محترم حکیم صاحب، السلام علیکم۔ 1 جون 2021 کو میں پہلی بار اپنی بہن کے ہمراہ آپ سے ملاقات کے لیے کلینک آئی تھی۔ 1 جون 2021 کو میں پہلی بار اپنی بہن کے ہمراہ آپ سے ملاقات کے لیے کلینک آئی تھی۔ اس وقت ہماری زندگی میں بہت پریشانیاں تھیں، گھریلو حالات بہت خراب تھے، رشتے کے مسائل، گھریلو ناچاکیاں، بندش اور رزق کی بھی کمی تھی۔ آپ نے ہمیں اپنی خاص دعاؤں سے نوازا۔ ان دعاؤں کی برکت سے اللہ نے ہم پر اتنا کرم فرمایا کہ میں شاید بیان نہ کر سکوں۔ آپ سے ملاقات کے چند دن بعد میری بہن کا رشتہ بہت اچھی جگہ طے ہو گیا اور کچھ دنوں بعد خیر و عافیت سے شادی بھی ہو گئی، جو کہ گزشتہ 6 سال سے مختلف رکاوٹوں کا شکار تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹی جیسی رحمت سے بھی نوازا۔ اس کے علاوہ بہن سرکاری نوکری کرتی ہے۔ ٹرانسفر کا بھی مسئلہ تھا جو کافی عرصے سے تاخیر کا شکار تھا۔ ہر طرح کی کوشش، سفارش، سب کچھ کیا مگر تبادلہ نہ ہوا۔ آپ سے ملاقات کے بعد اللہ نے غیب سے مدد فرمائی اور گھر کے بہت قریب تبادلہ ہو گیا۔ مالی حالات بھی بہت خراب تھے، اللہ نے رزق میں بھی کشادگی عطا فرما دی۔ میرے بھائی نوکری کے لیے بیرونی ملک جانا چاہتے تھے، اللہ نے ان کے بھی اسباب بنائے اور وہ باہر چلے گئے۔ جس چیز کی خواہش کی پوری ہوئی۔ جن لوگوں نے بلایا تھا تسلیاں دیں اور وعدے کیے، انہوں نے رکاوٹیں پیدا کی اور ناکام کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، کام سے نکال دیا۔ ہم سب بہت پریشان ہوئے۔ آپ کی دعائیں اور نسبت کی برکات ہمارے ساتھ تھیں۔ اللہ کے فضل سے کچھ عرصے بعد بھائی نے وہاں اپنی دکان لے لی اور اس کا کام اتنا کامیاب ہو گیا، حاسدین کو ہماری خوشیاں ہضم نہیں ہو رہی تھیں۔ انہوں نے اس قدر رکاوٹیں پیدا کیں کہ وہ دکان بھی ہاتھ سے چلی گئی۔ ہمیں اللہ اور آپ کی نسبت پر یقین تھا، آپ کے بتائے ہوئے اعمال و وظائف کرتے رہے۔ بھائی نے ایک اور دکان خرید لی۔ وہ شخص اپنی دکان بیچنا نہیں چاہتا تھا مگر بھائی کی شدید خواہش تھی کہ یہ دکان کسی طرح اسے مل جائے۔ وہ دکان بیچنے پر رضامند ہو گیا۔ ماشاءاللہ، اب بھائی کو اللہ پاک نے اتنا دیا ہے کہ اس نے بڑی بڑی ذمہ داریاں پوری کر دیں۔ 5 سال سے بھائی کے پاکستان آنے کے لیے کاغذات کا مسئلہ تھا، وہ بھی حل ہو گیا۔ بھائی جلد پاکستان آ جائیں گے انشاءاللہ۔ میں نے اپنی شادی کے لیے بھی آپ سے دعا کروائی تھی اور روحانی اعمال بھی کیے۔ اللہ نے فریاد سن لی، مجھے آپ کی دعائیں لگ گئیں۔ الحمدللہ، میں ایسے سسرال میں ہوں جہاں سب میرا اپنوں کی طرح خیال رکھتے ہیں۔ اتنا اچھا پیار احساس کرنے والا شوہر ملا، یہاں مجھے کسی بھی چیز کی پریشانی نہیں۔ میری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں۔ میرے شوہر اور سارے سسرال والے امریکہ میں ہیں۔ اس عرصے میں میرے شوہر اور گھر والوں کے رویے میں کوئی فرق نہیں آیا، وہی پیار محبت برقرار ہے۔ میرے بھی تمام کاغذات بخوبی بن گئے ہیں، جلد ہی انٹرویو کے بعد ویزا آ جائے گا انشاءاللہ۔ یہ سب اللہ کے فضل و کرم اور آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ سزائے موت کے مقدمے سے خلاصی۔ حکیم صاحب، السلام علیکم۔ ہم لوگ 30 سال سے جادو جنات کے ڈسے ہوئے تھے۔ ان سے نجات پانے کے لیے سالہ سال سے در بدر ہو رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ سے ملاقات ہو گئی۔ جب سے آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور تسبیح خانے سے جڑے ہیں، جادوگروں نے ہمارا پیچھا چھوڑ دیا ہے۔ تسبیح خانے سے ہمیں بہت کچھ ملا ہے۔ ہم لوگ شب جمعہ کی روحانی محفل باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ سے ایک وظیفہ ملا، فَسَيَكْفِيكَ
یکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ اس عمل کے بہت کمالات ملے۔ میرے بچے پر 302 کا جھوٹا مقدمہ بن گیا تھا۔ اس عمل کی برکت سے وہ اس جعلی مقدمے سے آسانی سے نکل آیا۔ میرے بیٹے کی دونوں ٹانگوں میں گولیاں لگ گئی تھیں۔ اللہ کا شکر ہے وہ اب بالکل ٹھیک ٹھاک صحت مند چل پھر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے لڑائی جھگڑے تھے، آپ کی دعاؤں سے ان سے بھی نجات مل گئی۔ سورہ قریش پڑھنے سے بیٹا راہ راست پر آ گیا ہے۔ اب میرے سارے بچے سیدھے راستے پر آ گئے ہیں۔ میں نے تسبیح خانے میں 3 دن روحانی چلہ کیا۔ مجھے یہاں آتے ہوئے 1 سال ہو گیا۔ پہلے نماز میں سستی رہتی تھی مگر اب باقاعدگی سے پڑھتا ہوں۔ اب ہمارے بھائی کی نسبت بھی تسبیح خانے سے ہو گئی ہے۔ میری بیٹی کچھ مسائل کے حوالے سے بہت پریشان تھی۔ آپ نے تسلی دی اور وظیفے پر توجہ کرنے کا فرمایا۔ آج وہ آپ کو دعائیں دیتی ہے۔ اس کی زندگی بھی پرسکون ہو گئی ہے۔ نیک صحبت کے اثرات، نسلیں خوشبخت اور کامیاب۔ محترم حکیم صاحب السلام علیکم۔ آپ کی نسبت نے ہمیں ڈگمگانے نہیں دیا۔ آپ کی دعاؤں سے جینے کی امنگ پیدا ہو گئی ہے۔ میں نے ہمیشہ ہر دکھ میں بذریعہ خط و کتابت، ملاقات اور بالخصوص روحانی محفل کے ذریعے آپ سے بہت فیض حاصل کیا۔ جب اولاد کی امید لگی تو آپ کی روحانی محافل میں مسلسل حاضری سے اللہ پاک نے پیدائش سے پہلے اولاد کی تربیت کا ذریعہ بنا دیا، جس کا ادراک بعد میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ذہین اور خوبصورت اولاد عطا فرمائی۔ اولاد نیک اور فرما بردار ہے۔ الحمدللہ بچے اب جوان ہو چکے ہیں۔ بیٹی کی شادی بھی بڑی دھوم دھام سے کر دی۔ اسے بھی اللہ پاک نے آپ کی دعاؤں سے بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ الحمدللہ بچے بھی روحانی محفل میں شریک ہوتے ہیں۔ شیرخوار بچہ گود میں جب وہ روتا تو میں اس کی زبان سے واضح طور پر لفظ اللہ ہی نکلتا۔ روحانی محفل میں پوری توجہ کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ روحانی محفل سے عمل سنا کہ بچے کی پیدائش پر بال کاٹنے کے بعد ان پر سورہ تغابن کی پہلی 5 آیات 40 بار پڑھ کر بال دفنائیں اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی یا اس کے عوض رقم صدقہ کریں۔ یہ عمل بھی کیا۔ دوران حمل سورہ بقرہ کی تلاوت کی اور جنتی تعویذ بھی پہن رکھا ہے۔ اللہ نے ہر عمل کی برکت سے بچے کو باکمال خصوصیات سے نوازا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ گوشت کی جو ہڈیاں بچ جاتی ہیں انہیں ضائع کرنے کی بجائے جانوروں کو ڈالتے ہیں، رزق میں برکت ملتی ہے۔ عبقری خاندانی راز شفا۔ خواتین بچوں کے امراض کا آزمودہ معالج، ذہنی دباؤ، کھنچاؤ، تناؤ، نیند کی کمی، انگزائٹی، ٹینشن اور ڈپریشن کا یقینی حل، معدے کے لیے اکسیر، دل کا شاہی معالج، تمام مسائل کا آزمودہ حل۔ کبھی طلاق، فاقے، جھگڑے نہ ہوں گے۔ فیملیاں اور نئے شادی شدہ جوڑے 21 جمعراتیں روحانی محفل تسبیح خانہ لاہور حاضری کی منت مانیں، مرادیں پائیں، خوشحال ہو جائیں۔ مغرب سے پہلے آئیں، دعا کے بعد جائیں۔ غیبی مدد اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ جادو، جنات، بندشیں، رزق کی تنگی اور تمام مسائل کے حل کے لیے اپنے مقام پر رہتے ہوئے روحانی محافل روزانہ سنیں۔ رمضان المبارک میں سحری و افطاری کے وقت شیخ الوظائف سے ایسے انمول موتی لیں جن سے آپ کی زندگی میں خوشیاں اور برکتیں سدا ساتھ رہیں گی۔ مفت سحری افطاری کا بہترین انتظام۔